السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی نعیم الخلیل میں خوش آمدید۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کا شہر ہے، یہاں ان کی مسجد ہے، یہاں ایک قبر مبارک بھی ہے جو حضرت لوط علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام مشہور پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ ان حضرات کا اصلی وطن عراق میں شہر آور تھا، جس کے قدیم آثار آج بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اور پیغمبر بنایا۔ انہوں نے دعوت توحید کی صدا بلند کی تو اہلیہ سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام نے اس آواز پر لبیک کہا اور السابقون الاولون میں شامل ہو گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ارض مبارکہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا تو سیدنا لوط علیہ السلام بھی مہاجر بن کر رفیق سفر ہو گئے۔ قافلہ ہجرت نے اپنے علاقہ سے نکل کر کچھ عرصہ حاران میں قیام فرمایا، جو آج کل ترکی سلطنت کا حصہ ہے، پھر ارض قدس میں آ کر آباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا لوط علیہ السلام کو ارض قدس فلسطین سے مشرق میں بحر میت کے قریب شہر صدوم اور آس پاس کے علاقہ کے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے مبعوث فرمایا۔ یہ لوگ کفر و شرک کے علاوہ بھی کئی معاشرتی برائیوں کا شکار تھے۔ مسافروں کو لوٹنا اور مردوں سے بدفعلی کرنا ان کی نمایاں برائیاں تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو توحید کی دعوت دی اور ان بری عادات کو چھوڑنے کی نصیحت فرمائی، لیکن قوم نے انہیں اذیت دی اور اپنے علاقہ سے نکل جانے کا حکم دیا۔ بحیرہ میت کے قریب جہاں آج کل غور الصافی شہر آباد ہے، اس علاقے میں ایک غار سیدنا لوط علیہ السلام کی طرف منسوب ہے کہ پیغمبر لوط علیہ السلام نے قوم کی اذیتوں سے بچنے کے لیے اس غار میں پناہ لی تھی۔ یہ غار قدر اونچائی پر ہے۔ غار تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں اور ٹریک بنایا گیا ہے۔ آج کل یہ زیارت گاہ ہے، لوگ دور دور سے آ کر اس مقام کی زیارت کرتے ہیں۔ اوپر بلندی پر پہنچیں تو کتبوں پر مختلف تحریرات لکھی ہوئی ہیں۔ غار کا ایک دروازہ ہے، اندر نظر ڈالنے سے محسوس ہوتا ہے کہ واقعی یہ ایک محفوظ ٹھکانہ ہو سکتا ہے۔ تاریخی مقامات کی حیثیت سے اس زیارت گاہ کو کہف النبی لوط یعنی حضرت لوط علیہ السلام کا غار اس نام سے محفوظ کیا گیا ہے۔ اس غار کی نسبت حضرت لوط علیہ السلام سے کس قدر ہے، اس میں کتنی صداقت ہے، واللہ عالم۔ صدوم اور عمورہ کی بستیاں جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی بعثت ہوئی، بحر میت کے کنارے آباد تھیں۔ بحر میت کے مغرب میں فلسطین کا مغربی کنارہ اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ یہ جگہ بیت المقدس کے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جب صدوم اور عمورہ کے لوگوں کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اس قوم کی بستیوں کو اپنے پروں پر اوپر فضا میں اٹھایا، پھر دوبارہ نیچے زمین پر الٹ دیا۔ جغرافیہ دانوں کی تحقیق کے مطابق جب ان بستیوں کو الٹ پلٹ کیا گیا تو یہاں شدید زلزلہ اور بھونچال آیا۔ یہ زمین سطح سمندر سے کئی 100 میٹر نیچے چلی گئی اور یہاں پانی ابھر آیا، جس کو بحر میت یا بحر لوط کا نام دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے یہاں کوئی سمندر نہیں تھا۔ اس سمندر کے پانی میں باقی سمندروں کی بنسبت
نمکیات بہت زیادہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کو بحر الملح یعنی نمکین سمندر بھی کہا جاتا ہے. اس سمندر میں کوئی مچھلی سمیت بلکہ کوئی جانور زندہ نہیں رہتا. اس خصوصیت سے اس کو بحر میت یا بحر مردار بھی کہا جاتا ہے. سدوم اور عمورہ کے لوگوں پر صبح کے وقت عذاب آیا. قرآن کریم یہ منظر یوں بیان کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. فلسطین کے شہر الخلیل سے جنوب مشرق میں ایک مسجد مقام یقین کے نام سے آج بھی موجود ہے. مشہور ہے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے یا بعض اقوال کے مطابق لوط علیہ السلام نے عذاب شدہ بستیوں کو اوپر ہوا میں الٹ پلٹ ہوتا دیکھا تو فرمانے لگے اشہد ان ھذا ھو الحق الیقین، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ حق اور یقین ہے. یہاں بعد میں مسجد بنا دی گئی جو مسجد الیقین یا مسجد الیاقین سے مشہور ہے. قوم پر عذاب نازل ہونے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے اصحاب فلسطین کے علاقہ الخلیل کے مشرق میں بنی نعیم اس بستی میں یا اس شہر میں آ کر سکونت پذیر ہو گئے. اس لیے بنی نعیم کی نسبت حضرت لوط علیہ السلام سے کی جاتی ہے. یہاں کی مسجد جامع میں ایک قبر حضرت لوط علیہ السلام کی طرف منسوب ہے. اس مسجد کا نام تاریخی مقامات کی حیثیت سے گوگل میپ پر مسجد النبی لوط علیہ السلام سے محفوظ ہے. اہل علاقہ اس مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں اور مسجد تاریخی اور یادگار مقام کی نسبت سے زائرین کی زیارت گاہ بھی ہے. ارض قدس میں مقدس ہستیوں کے نقوش و آثار کی تفصیل کے لیے دیکھتے رہیں یوٹیوب پر ہمارا چینل نقوش سیرت. مزید تفصیل کے لیے مطالعہ کیجیے ہماری کتاب فلسطین عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں.